اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند۔ الحمد للہ رب العالمین، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کا جو عظیم الشان اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اس کا اصل موضوع یہ ہے کہ ہم اور ہماری نسلیں ایمان پر ثابت قدم کیسے رہیں، اور دنیا کے اندر جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور قدم قدم پر ان میں ابتلا ہے، ان فتنوں کا مقابلہ مؤثر انداز میں کیسے کیا جائے، یہ ہمارے اس عظیم اجلاس کا اصل مقصد ہے۔ یہ مقصد جب ہی پورا ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے دل میں ایمان کی قدر و قیمت صحیح معنی میں پائی جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بسہولت ایمان کی نعمت عطا فرما دی کہ ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا فرمایا، ہمارا آبائی مذہب اسلام ہے، تو ہم بھی اپنے کو مسلمان کہلواتے ہیں، اور مثل مشہور ہے کہ جو چیز مفت میں ملتی ہے تو آدمی اس کی زیادہ قدر نہیں کرتا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہمارا بھی ایمان کے بارے میں پایا جا رہا ہے۔ جن حضرات نے بڑی محنت، مشقت، قربانی دے کر ایمان کو حاصل کیا، تو ایمان کی قدر ان سے جا کر کے پوچھی جائے کہ ان کے دل کے اندر ایمان کی کیسی عظمت ہے اور کیسی قدر ہے۔ میرے بھائیوں، اس کائنات میں
سب سے بڑی دولت اور نعمت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ دولت ایمان ہے، جو اس دنیا کے اندر بھی سب سے بڑی دولت ہے اور آخرت میں بھی ایسی دولت ہے کہ اس کے بغیر تو کام چلنے والا ہے ہی نہیں، وہاں تو کوئی دولت کام نہیں آئے گی سوائے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو ایمان لے آیا، جو ایمان کے تقاضوں پر عمل کر لیا جس نے، وہ گویا بس جنت میں چلا ہی گیا، دخل الجنہ۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جہاد کے سفر میں تھے، اچانک انہوں نے لوگوں سے کہا سنو، جو نہ جانتا ہو وہ جان لے، میں صحابی رسول ابو ثعلبہ ہوں، اور سنو میں نے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے کہ جس کا مرتے دم تک آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ حدیث سنائی اور وہیں لیٹ گئے اور وہیں روح پرواز کر گئی، حدیث بھی سنائی اور حسن خاتمہ کی دولت بھی نصیب ہوئی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی کا کچھ اعتبار نہیں، کسی کو دیکھ کر کے دھوکے میں مت پڑنا۔ بسا اوقات آدمی جنتیوں جیسے کام کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور بسا اوقات دیکھنے میں جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے لیکن وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں، وہ جنتیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ العبرۃ بالخواتین۔ تو سب سے بڑی نعمت اور دولت ہمارے لیے اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ایمان ہے، ایمان پر زندگی، ایمان پر موت، بس سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی دولت نہیں۔ یہ ایمان کی قدر، یہ ایمان کی عظمت، یہ ایمان کی حلاوت، یہ ایمان کی چاشنی ہر مسلمان کے دل میں ضرور ہونی چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی اور اسلام کے اپنا مذہب ہونے پر راضی اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے رسول ہونے پر راضی ہو۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی کا کیا مطلب ہے کہ خالی اللہ اللہ ذکر کرتے رہو؟ اللہ کے رب ہونے کا مطلب یہ ہے
جو وہ کہے وہ کرو، جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ جبھی تو مانا جائے گا کہ تم نے اللہ کو رب مانا۔ اسلام کو مذہب ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسلام نے جو ہمیں رہنمائی دی، جو تعلیم دی، جو گائیڈ لائن دی، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس کے اندر پوری طرح آدمی صدق دل سے اس پر قائم رہے، یہ ہے مطلب کہ ہم نے اسلام کو اپنا مذہب مانا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے طریقوں پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ مسلمان ہے تو 100% مسلمان بنے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، عقیدے سے بھی اور عمل سے بھی، لباس سے بھی، تلاش خراش سے بھی، معاشرت سے بھی، اخلاق سے بھی، ہر اعتبار سے اسلام کا رنگ اس کے اوپر چڑھتا ہوا نظر آئے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت، ایمان کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، ایمان پر استقامت، یہ ہمارے اندر پیدا کی جائے۔ جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے پیدا کی، آپ کی پوری زندگی اسی میں گزری کہ ایمان کی قدر و قیمت لوگوں کو پتہ چلے۔ ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان لایا جائے، یہی تو اصل میں ایمان ہے۔ اللہ کے وعدوں پر کامل یقین ہو، اللہ کی وعیدوں پر پوری طرح دل کے اندر ڈر ہو اور خوف ہو، یہی ایمان ہے۔ اور جب یہ چاشنی آدمی کے دل کے اندر آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی، کوئی لالچ بھی نہیں، کوئی دھمکی بھی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انہیں امیر لشکر بنا کر دشمن سے جنگ کے لیے روانہ کیا گیا، عیسائیوں سے جنگ کے لیے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان کی پوری جماعت دشمن نے گرفتار کر لی، اور جب گرفتاری ہو گئی تو جن لوگوں نے گرفتار کیا تھا انہوں نے رپورٹ بھیجی اپنے بادشاہ کے پاس کہ ہم نے مسلمانوں کی جماعت کو پکڑ لیا، اور اس میں ایک صاحب وہ ہیں جو اپنے کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ کہ اچھا، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، انہیں تم ہمارے دربار میں لے کے آؤ۔ چنانچہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار میں لائے گئے تو بادشاہ نے بڑا اکرام کیا، تخت سے اٹھ کے آیا، استقبال کیا اور اپنے ساتھ گدے کے اوپر بٹھایا برابر میں، اور کہا کہ بھئی آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، ایسا ہے ایسا ہے۔ اور بات چیت کرتے ہوئے وہ کہا کہ میں آپ کو ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اسے قبول کر لیں
تو اپنی حکومت میں آدھے حصے میں آپ کو شریک کر لوں گا، آدھی بادشاہت آپ کے حوالے۔ بتائیے کیا چاہتے ہیں آپ؟ حضرت عبداللہ نے پوچھ لیا۔ اس نے کہا کہ آپ عیسوی مذہب قبول کر لیں، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت سے کنارہ کش ہو جائے۔ بس حضرت عبداللہ ابن حذافہ جلال میں آ گئے۔ کیا پک رہا ہے؟ تیری بادشاہت پر پیغمبر علیہ السلام کی ہزاروں غلامیاں قربان ہیں۔ انہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں اس دنیاوی لالچ کے بدلے میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دوں گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن آپ ٹس سے مس نہیں۔ تو اس نے رنگ بدلا کہ ہم تمہیں سزا دیں گے، اور جلادوں کو بلایا اور کہا کہ تیر چلاؤ، اور اس طرح تیر چلایا جائے کہ ان کے دائیں بائیں سامنے سے نکل کے جائے تاکہ یہ دہشت میں آ جائے۔ مگر یہ اپنی جگہ بالکل مطمئن، کوئی اثر ہی نہیں۔ جب دیکھا کہ اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے تو اس نے اپنے کارندے سے کہا کہ ایک آگ کا الاؤ جلاؤ، اور اس میں ایک کڑھائی رکھی گئی اور اس میں پانی کھولایا گیا، اور ایک بیچارے قیدی کو لا کر کے زندہ اس میں ڈال دیا گیا، جس سے وہ قیدی بیچارہ جل کر کے ختم ہو گیا۔ یہ سب ان کے سامنے۔ اور کہا جلادوں سے کہ ان کو پکڑ کے لے جاؤ، ان کو بھی اسی میں ڈال دو۔ جب لے جانے لگے تو دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ جلادوں نے کہا کہ یہ تو رو رہے ہیں، اب تک تو مطمئن کھڑے تھے، اب یہ شاید ٹوٹ گئے اور یہ آپ کا کہنا ماننے کو تیار ہیں۔ کہا بلاؤ واپس۔ بادشاہ نے کہا کہ اب رو کیوں رہے ہو؟ ہم نے تو اتنی پیشکش کی، تم تیار نہیں ہوئے، اور اب رونا کیوں آ رہا ہے؟ کہنے لگے تو یہ سمجھتا ہوگا کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے تو رونا اس پر آ رہا ہے کہ اللہ نے ایک جان دی ہے جو راہ حق میں قربان ہو رہی ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ میرے ہر بال میں الگ الگ جان ہو اور وہ سب دین پر قربان ہو جائے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، اگر تم میری پیشانی چوم لو تو میں چھوڑ دوں گا۔ کہا چلو یہ کر لیں گے۔ پیشانی چوموا کر اور اپنے تمام ساتھیوں کو چھوڑا کر واپس مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اسلام کی لاج رکھی ہے، اس لیے میں بھی آپ کی پیشانی چوموں گا، اور ہر مومن کو آپ کی پیشانی چومنی چاہیے۔ یہ ہے ایمان کی قدر، عظمت، کہ چاہے لالچ ہو، چاہے دھمکی ہو، چاہے خوف کا ماحول ہو، چاہے امن کا ماحول ہو، ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنی ہے۔ یہ ایمانی حرارت، یہ ایمانی حمیت، یہ ایمان سے محبت، یہ ایمان سے تعلق، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی یہ امانت منتقل کریں۔
اپنے بچوں کو بھی یہ بتلائیں، بچیوں کو بھی یہ بتلائیں، چاہے کسی بھی ماحول میں رہو، چاہے کسی بھی درجے تک تم پہنچ جاؤ، تمہاری سب سے بڑی نعمت، تمہارا سب سے بڑا سرمایہ، جس سے بڑا سرمایہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ساری دولت مل جائے، حکومت مل جائے، ڈگریاں مل جائیں، آرام اور راحت مل جائے، تمام عالم کی نعمتیں مل جائیں، ہزاروں کروڑوں بیگھہ جائیداد مل جائے، کوئی پرے کاہ کے برابر بھی ایمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ یہی ایمان ہمارے کام آنے والا ہے، یہی ایمان ہمارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بننے والا ہے، یہی ایمان ہمارے لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کا سبب بننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی بات اس حدیث میں ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، مرتے دم تک ایمان پر وہ ثابت قدم ہوگا، وہ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر جائے گا بھی تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور بھی ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے اور دولت سے نوازیں گے۔ حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں، 10 احادیث ہیں جن میں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا آخری درجے میں جو جنت میں داخل ہوں گے حضرات، وہ جہنم میں بالکل جل بھن گئے ہوں گے، ایسے ہو گئے ہوں گے جیسے کوئلہ۔ ہمارے اور آپ کے سردار سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور فرماتے ایک عرصے تک میں سجدے میں پڑا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت میرے قلب اطہر پر اپنی حمد و ثنا کے کلمات القا فرمائیں گے، اور پھر اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور ارشاد ہوگا پیارے حبیب سر اٹھائیے، سل توتا اشفا تو شفا، مانگیے عطا ہوگا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش مقبول ہوگی۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر کیا کلمات ہوں گے؟ کیا یا ربی امتی امتی، اے میرے رب مجھے تو اپنی امت کی فکر ہے، امت کے گنہگاروں کی فکر ہے جو اپنی بدعملیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق قرار دے دیے گئے، ان کی فکر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو ایک ایسی دعا دی ہے، عطا کی ہے کہ جس کی قبولیت کی ضمانت دی گئی۔ تمام پیغمبروں نے وہ دعا دنیا میں استعمال کر لی، اور میں نے وہ مقبول دعا اپنے امت کے گنہگاروں کو بخشوانے کے لیے آخرت کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ روز محشر مومنوں اپنا مقدر دیکھنا، بخشوائیں گے تمہیں محبوب داور دیکھنا، اور دیکھ کر آقائے دو عالم کے آنکھوں میں نمی، سرد پڑ جائے گا شعلوں کا سمندر دیکھنا۔ ارشاد ہوگا جائیے جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو،
آپ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروا دیجیے۔ درجہ بدرجہ جس شخص کے اندر بھی ایمان کی رمق ہوگی، وہ 1000 بدعملیاں کرنے والا کیوں نہ ہو، اس ایمان کی بدولت ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایسی نعمت ہے، جب کوئی نعمت کام نہ آئے گی تو ایمان کام آئے گا۔ اور اس آخری درجے میں جنت میں جانے والے کے بارے میں صحیح روایت ہے کہ دنیا کے رقبے کے 10 گنا کے برابر اسے جنت ملے گی، آخری درجے میں جو جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دینی تعلیمی بورڈ کی محنتیں، یہ جماعت تبلیغ کی محنتیں، یہ مدارس اسلامیہ کی محنتیں، ان سب کا لب لباب یہ ہے کہ آدمی ایمان پر جیے، ایمان پر مرے، اور ایمان کی قدر و عظمت دل میں بٹھائے اور نسلوں کو دین پر باقی رکھے۔ اگر ایمان کی قدر بٹھائی جائے گی تو آپ کا بچہ اور آپ کی بچی کسی بھی ماحول میں رہے گی، کچھ بھی ہو جائے، مگر وہ ایمان کا سودا نہیں کر پائے گی، ایمان کو ہاتھ سے نہیں دھو گی، ہاتھ سے نہیں چھوڑے گی۔ آج جو بھی ایسی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں، فلاں علاقے کے لوگ، فلاں طبقے کے لوگ ایمان کے بارے میں شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ایمان کی قدر و عظمت جو ہم نے اپنے دل میں بٹھانی تھی وہ نہیں بٹھائی، اس میں قصور ہے۔ تو آج ہم یہ عہد کر کے جائیں، یہ ارادہ کر کے جائیں، خود بھی ایمان پر قائم رہیں گے، گھر والوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھیں گے، نسلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھنے کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے۔ جگہ جگہ مکاتب قائم ہوں، دینی مذاکرے ہوں، دینی سرگرمیوں کے اندر ہم حصہ لیں، اور جو برائی کی باتیں ہیں، فواحش ہیں، منکرات ہیں، فضولیات ہیں، ان سے ہم بچیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں خیر کے فیصلے فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے، ابتلا سے، آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہو، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔